بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں ذکر کی تھیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان کی جان اور ایمان کی شرط وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس پر کتاب و سنت کے شمار دلائل موجود۔ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، جو اولا بالمؤمنین کے پہلا حق رکھتا ہے مومنوں پر من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اہل ایمان پر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اولا بمعنی ہے احق، اور اس احق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ احق بمعنی ہے احب، زیادہ محبوب، زیادہ لائق محبت۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اب یہ بھی ایک انداز ہے کہ قرآن کریم کی کلمات کی تشریح وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ وہاں تھا احق، اس کی تفسیر کر دی حتی اکون احب الی، کہ اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا کہ میں محمد مصطفیٰ زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس آدمی کے من والد ہی، اس کے والد سے، وولد ہی، اور اس کی اولاد سے، اور دوسری روایت میں ہے والناس اجمعین، سب لوگوں سے۔ تو یہ اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی، اپنے والدین، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، احباب، برادری، اس سب سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ السلام سے نہیں ہوگی تو لا یؤمنو، وہ آدمی مومن نہیں، ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی میں پائی گئی تو وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس یہ کیا ہے؟ عبادت میں لذت، اللہ کا ذکر کرنے میں لذت، نماز پڑھنے میں لذت،
صدقہ دینے میں لذت، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے میں لذات اور مٹھاس، آخرت کی فکر اور اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کا ذوق اور شوق، یہ ہے ایمان کی لذت اور حلاوت۔ اور یہ اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین چیزیں پائی گئی۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، کہ رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں آئے۔ احب ما سواہما صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان کے دل میں آئے تو ایمان کی حلاوت، اس کو سیٹ کرو جائے، اس کو تھوڑا کم کر، حلاوت محسوس ہوگی، حلاوت الایمان بأن یحب، اور دوسرا یہ کہ محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، کسی کے ساتھ بھی محبت کرے تو للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور مسئلہ پہ اتنا مضبوط ہو کہ آگ میں جانا برداشت کر لے، لیکن مسئلہ چھوڑنا برداشت نہ ہو، اپنی جان آگ کے حوالے کرنی پڑے، آگ میں چلا جائے، لیکن توحید و سنت کے مسئلے میں کوئی سستی نہ کرے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ان یکونا، فرمایا یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، دوسری چیز کہ کسی سے دوستی یا دشمنی کا معیار، کسی سے تعلق یا قطع تعلق کا معیار، کسی سے محبت یا نفرت کا معیار، وہ اللہ اور رسول کی محبت بن جائے۔ اور تیسری چیز کہ مسئلہ توحید پر اتنا پکا ہو کہ آگ میں چلا جانا پڑے چلا جائے، اپنی جان آگ کے حوالے کرنی پڑے کر دے، لیکن مسئلہ کو نہ چھوڑے۔ یہ تین چیزیں جس آدمی کو مل گئی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ آج ہماری عبادات ہیں لیکن لذت نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں بوجھ سمجھ کر، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا تو دل میں بوجھ ہوتا ہے، احکام پہ عمل ہوتا ہے، لیکن لذت وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اصل جو ایمان کی لذت اور عبادات میں لذت ہے وہ ان تین چیزوں پر موقوف ہے، جن میں پہلی چیز ہے اللہ رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنا۔ اور وہی محبت ہے کہ آدمی کفر کو اختیار نہیں کر سکتا، وہی محبت بنیاد ہے کہ آدمی مسئلہ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہی محبت بنیاد ہے کہ آدمی کے تعلقات اور آدمی کی دوستیاں، آدمی کا رہن سہن، وہی محبت کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ تو یہ پہلی شک ہے مسئلہ کی بنیاد، کہ اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نصیب نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا
اور اس نے عرض کی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ قیامت نے آنا ہے اور قیامت کب آئے گی، اور اس کا جواب قرآن مقدس میں 17 مقامات پہ موجود ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی متواتر احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ جو مخصوص گھڑی ہے قیامت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی فرشتہ کو بھی نہیں دیا، اس کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، قرآن خود کہتا ہے یسألونک عن الساعہ، کہ میرے پیغمبر یہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، فرما دیجیے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے سوا اس علم کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے قیامت کی گھڑی کا پتہ ہے، قیامت کب آئے گی اس کب آنے کا مجھے پتہ ہے، تو تمام علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مرتد ہو گیا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے، باقی سارے عقائد اس کے درست ہیں، کوئی عقیدے میں گڑبڑ نہیں، لیکن صرف یہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس مخصوص گھڑی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، تب بھی وہ بندہ کافر ہے اور مرتد ہے، کتاب و سنت کی بے شمار نصوص کا منکر ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جس چیز کو اللہ نے قطعی طور پہ فرما دیا کہ انما علمها عند ربی، پیغمبر کریم سے اعلان کروایا گیا کہ میرے محبوب آپ اعلان کریں کہ قیامت کب آئے گی، یہ علمها عند ربی، یہ علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اور اسی پر حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت قتادہ تابی، مجاہد تابی، عطا تابی، ان کے فرمودات تمام مفسرین نے لکھے کہ لم یتلے علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، قیامت کب آئے گی اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی یہ خبر نہیں دی، اور نبی مرسلا، کسی نبی مرسل کو بھی اس کی خبر نہیں دی، حتیٰ کہ وہ متواتر حدیث آپ کی زندگی کے آخری ایام میں جبریل جب دیہاتی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور چند سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسئلہ صاف کر دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ پوچھنے والے جس سے پوچھا ہے اس معاملہ میں سائل اور مسئول برابر ہے۔ نہ پوچھنے والے کو پتا ہے، جس طرح پوچھنے والے کو پتا نہیں، جس سے پوچھا ہے اس کو بھی پتا نہیں۔ اور پھر قرأ، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ لقمان کی آخری آیت، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا 5 چیزوں کا علم یہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ ان 5 چیزوں کے اندر سے ہے جن کا علم اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا، اور ان میں 5 میں سے پہلی چیز ہے قیامت کب آئے گی، یہ علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ اسی پر تمام شارحین، ابن حجر، علامہ عینی، قسطلانی، ابن بطال اور جتنے شارحین بخاری، شارحین مشکات، شارحین مسلم، سب کے سب محدثین نے
یہاں پر ایک جملہ لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ لمبا جملہ کیوں فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حالانکہ کہنا چاہیے تھا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا بھی نہیں جانتا، بتان جس سے پوچھا ہے وہ بھی نہیں جانتا، سائل مسئول دونوں نہیں جانتے۔ تو اتنا لمبا جملہ، تو سب شارحین محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام میں یہ نکتہ تھا کہ قیامت کا علم کب آئے گی۔ یہ ایسا علم ہے کہ قیامت تک کوئی سائل ہو پوچھنے والا، اور قیامت تک کسی سے پوچھا جائے نہ قیامت تک پوچھنے والے کو پتا ہوگا نہ جس سے پوچھا گیا اس کو پتا ہوگا۔ تو یہ تعمیماً نفی کرنا مقصود ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات ہے، اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ جو ایک فرقہ واریت اور ضد بازی کا مسئلہ بن گیا، بعض لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و جمیع ما یکون کا علم ہے، قیامت کب آئے گی آپ کو علم ہے۔ تو یاد رکھو یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے، خالصتاً شرکیہ نظریہ ہے، اور خالصتاً کتاب و سنت کے خلاف نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض وہ امور ہیں جو اپنے ساتھ خاص کر رکھے ہیں اور کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز ہے قیامت کا وقوع، وہ گھڑی کہ قیامت کس گھڑی، کس سال اور کب آئے گی، کتنی مدت کے بعد آئے گی۔ یہ وہ علم ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو صحابی نے جب سوال کیا، وہاں صحابی کا لفظ تو نہیں، راجولون، لگتا ہے دیہاتی آدمی تھا، وہ آیا، اس نے کہا قیامت کب آئے گی۔ تو آپ نے یہ مسئلہ تو بار بار سمجھایا ہوا تھا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے سے جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ آپ نے ما عادت للساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تیاری کیا کی ہے۔ یہ ایک علم عربیت اور ہر زبان کا ضابطہ ہے کہ سائل ایک سوال کرتا ہے جو مناسب نہیں ہوتا، لیکن جواب دینے والا ایسا جواب دیتا ہے جس سے سائل کو نفع ہو، سائل کو فائدہ ہو۔ تو اب یہ بات تو طے شدہ تھی کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو آپ نے سوال پہ سوال کیا اور فرمایا ما عادت للساعہ، یہ بتا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ جملہ ہے سننے والا۔ آگے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے اعمال تو نہیں ہیں، عمل تو میں اتنے نہیں کر سکا، لیکن ایک بات ہے، انا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ احب اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر اتنے ہم خوش ہوئے، اور میں اتنا خوش ہوا، ہم اتنے خوش ہوئے کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا اور میں نے دل میں غور و فکر کیا کہ انا احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر، میں اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اور ابو بکر و عمر کے ساتھ بھی،
تو قیامت کے دن میں اسی گروہ میں اٹھوں گا، اسی میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ تو فرمایا اس حدیث سے ہم جتنے خوش ہوئے، زندگی میں ہم کسی چیز سے اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ لیکن محبت ہو، محبت، وہ دوسرے نقطے میں عرض کروں گا، پچھلے جمعے میں کافی اس پہ بات ہوئی کہ محبت کا معیار کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس انتہائی غمگین ہو کے آیا، مغموم ہو کے آیا، تو آپ نے وجہ پوچھی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات ہے جو مجھے غم میں ڈال رہی ہے، پریشانی کی وجہ ہے۔ تو اب ذرا جملہ سننا، آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو صحابی کہتا ہے کہ دنیا میں جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہم دوڑ کے آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کو دیکھنے سے ہمارے غم ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں خوشیوں سے بدل جاتی ہیں۔ لیکن میں جو جس سوچ میں ہوں، ذکر تو موتی و موتکا، میں نے یاد کیا اپنی موت کو بھی اور آپ کی موت کو بھی۔ جب موت آئے گی تو ظاہر بات ہے آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام تو سب سے بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ تو قیامت کے دن یا مرنے کے بعد، موت کے بعد آپ چلے جائیں گے جنت میں، اور ہمارا درجہ وہ نہیں ہوگا مقام جو آپ کا ہوگا۔ تو اگر آپ کے ساتھ جنت میں مقام نہ ملا تو جنت کی نعمتوں کی لذت بھی نہیں ملے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ چاہتے، اسی بات کو سوچ رہے ہیں کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور ہمارا درجہ کم ہوگا تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس چیز کی میں فکر کر رہا ہوں۔ اب ذرا آپ بھی غور کر لیں، صحابہ کو کس چیز کی فکر تھی اور ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ صحابہ کو کس چیز کی فکر تھی اور کس حد اور کس درجے کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے کہ کہتے ہیں جنت میں بھی اگر پیارے پیغمبر کا دیدار نصیب نہ ہو، آپ کو دیکھ نہ سکوں، تو جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا اور جنت کی نعمتوں کی بھی لذت نہیں مل سکتی۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت اور اصل فکر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولے نہیں تھے کہ اللہ نے پہلے بتلا دیا، من یطع اللہ والرسول، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو بھی حسب مراتب انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی بات بھی مانے اور رسول اللہ کی بات بھی مانے، اطاعت کرے۔ تو محبت کے بغیر ایمان نہیں، ایمان بھی نہیں، ایمان کی لذت بھی نہیں، ایمان بھی نہیں اور عبادات کا ذوق اور شوق بھی نہیں۔ اب محبت کیا ہے؟ تو میں نے پچھلا جمعہ پہ تفصیلاً عرض کیا کہ ایک محبت، بعض لوگ کہتے ہیں محبت رسول کی کوئی حد ہی نہیں، جیسے جی چاہے محبت کرو، جیسے دل میں آئے محبت کرو۔ تو میں نے کہا یہ بنیاد غلط ہے۔ پیغمبر کے ساتھ محبت کا تعلق ایمان اور دین کے ساتھ ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ محبت رسول کی شریعت نے کوئی حد نہیں رکھی، جیسے جی جس کا دل چاہے محبت کرے، تو پھر زلیخا کی محبت مذموم نہ ہوتی۔ زلیخا نے بھی تو پیغمبر کے ساتھ محبت کی تھی، کیوں بھائی؟ سمجھے اس کی محبت کی وہ محبت ٹھیک تھی؟ اور وہ ایسی محبت تھی جو پیغمبر کے لیے جیل کا ذریعہ بن گئی۔
تو زلیخا کی محبت پہ حضرت یوسف راضی تھے؟ یہ تو وہ محبت ہے جس سے حضرت یوسف بھاگ رہے اور معاذ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں۔ تو اگر ہر قسم کی مرضی کی محبت جائز ہوتی تو زلیخا والے عشق اور محبت سے پیغمبر کبھی معاذ اللہ نہ کہتے اور کبھی دوڑتے نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پیغمبر کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ محبت شرعی ہے، محبت دینی ہے، اپنی مرضی کی نہیں، اپنی خواہش کی نہیں، اپنی تمنا کی نہیں۔ اسی طرح مصر کی ان حسین اور لوثر باز ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف سے محبت کا دعویٰ کیا اور محبت میں قطعنا ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی زخمی کر دیا۔ اب کوئی کہے ماشاءاللہ کتنی بڑی محبت تھی، خون بہے، خون، ان کا خون بھی لگا ہے محبت پہ، لیکن وہ محبت اللہ کے ہاں قابل غضب تھی۔ حضرت یوسف کو بھی وہ محبت قبول نہ ہوئی، اللہ کو بھی وہ محبت قبول نہ ہوئی۔ اس بات میرے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ محبت رسول خواہش نفس کے مطابق نہیں ہو سکتی، اپنی ہوا اپنے من چاہے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آج جتنا جھگڑا ہے یہی ہے، ہم کہتے ہیں پیغمبر کے ساتھ محبت یہ ایک شرعی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس لیے اللہ اور رسول کے حکم کو شرعی تقاضوں کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے میرا دل کرے، یہ نہیں کہ جیسے ملا اور پیر کا دل کرے، یہ نہیں کہ کسی کی اکابر کی سوچ ہو، نہیں، یہ خالص دینی مسئلہ ہے تو اللہ نے محبت رسول کا خود معیار مقرر کیا ہے۔ اللہ کرے آپ کو یہ نقطہ سمجھ آئے۔ آج اکثر لوگ اسی لیے گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں یار عشق تے پوچھ پوچھ کے، محبت تے پوچھ پوچھ کے، پوچھ پوچھ کر محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، عشق کا بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور یہ ہمیں پابند کرتے ہیں جی پیغمبر کے ساتھ محبت کرو تو اس کے لیے پابندیاں ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں۔ تو میں نے کہا میرا بھائی یہ قرآن ہے، اللہ نے نصارہ کا ذکر کیا، عیسائیوں کا، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی، یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی، اور محبت اپنی خواہش والی، نتیجہ کیا نکلا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ پر کیس کروا دیا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ تو ہر محبت قابل قبول نہیں، پیغمبر کے ساتھ محبت کے دو معیار ہیں، ایک اللہ کے رسول نے خود متعین کر دیا اور آپ نے فرمایا من احیا سنتی، ایک حدیث، دوسری میں ہے من احب سنتی۔ اے لوگوں، میرے ساتھ محبت کے معیار کا پہلا رکن ہے میری بات ماننا۔ جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا، جس آدمی نے میری سنت کو اپنا لیا، فقد احبنی، اس آدمی نے میرے ساتھ محبت کی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور سنت کے ساتھ محبت کی۔ اب وہ سنت کیا ہے یہ بھی ذہن میں رہے، ایک ہے جو مولوی آپ کو بتاتے ہیں سنت، ایک ہے جو قرآن نے بتائی سنت۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے محبوب اپنی سنت کا بھی اعلان کر، ھذہ سبیلی، سبیلی کا معنی منہاجی بسنتی، میرا منہاج اور میری سنت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، یعنی پیغمبر کی دعوت خالص توحید پہ مبنی ہے۔ تو پیغمبر کی محبت کے لیے
سب سے پہلے شرک چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی خالصتاً توحید کو اپنانا ہوگا، جس توحید کو قرآن نے بیان کیا اور جس کے سارے نشیب و فراز اور پوری توضیحات قرآن نے ذکر کی، اور اللہ نے اس مسئلہ توحید پر 30 پارے قرآن نازل کیا، اور جس کا جو حصہ بھی پڑھو اللہ کی توحید پر مبنی ہے۔ اور توحید کا اصل امتحان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے لہو دعوت الحق۔ لہو دعوت الحق۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جو آدمی اس آیت کو سمجھ کے مان لینا، اس نے پورے قرآن کے مقصود پہ عمل کر لیا۔ لیکن آج کل کئی لوگ یہ بینروں پہ لکھتے ہیں لہو دعوت الحق، جلسوں میں بھی عنوان ہوتا ہے لہو دعوت الحق، لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں لہو دعوت الحق میں کیا ہے۔ لہو دعوت الحق، سور و پکار کے لائق ہونا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سور و پکار کے لائق نہیں۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے سنت، یہ ہے پیغمبر کی دعوت، کہ کوئی پیغمبر بھی پکارے نہیں سنتا، کوئی ولی بھی پکارے نہیں سنتا، کوئی زندہ کوئی مردہ ما فوق الاسباب پکارے سننے والا نہیں۔ پکارے سننا لہو، یہ صرف رب کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جس پہ اکثر فیل ہو جاتی ہے، اور یہ ہے اصل محبت رسول کا معیار۔ اس توحید پہ ڈٹ جانا، اس پہ پک جانا، لہو دعوت الحق پہ ڈٹنا، یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا۔ اور اس آیت میں 3 چیزیں ذکر کی۔ پہلا حصہ لہو دعوت الحق، اور لوگوں پکار کے لائق ہونا صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ کوئی نبی، ولی، فرشتہ، جبریل، اسرافیل، امام الانبیاء، عزیر، عیسیٰ، بی بی مریم، کسی کو بھی پکار کے لائق سمجھے وہ پورے نبی کے مشن کا منکر ہے۔ 1000 دفعہ محبت رسول کا دعویٰ کرے، وہ قطعی کافر رہے گا، بے ایمان رہے گا، اس کو محبت رسول کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ مشرک محب رسول نہیں ہوتا، جتنا بھی دعویٰ کرے۔ ادھر تو ہے من احب سنتی، مشن کے ساتھ محبت، پیغمبر کے منہاج کے ساتھ محبت، پیغمبر کی دعوت کے ساتھ محبت، لہو دعوت الحق۔ اگلا حصہ اس میں دلیل دی، اور دلیل بھی بڑی عجیب۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ہستیاں جن کو مشرک پکارتی ہیں، من دونہ اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرا بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے، بشیء، کچھ جتنا جواب، ذرا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ دلیل فرمایا پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب العالمین کا حق اور خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارے تب، قبر سے دور کھڑے ہو کے پکارے تب، قبر کے قریب پکارے تب، لا یستجیبون لہم بشیء، ذرا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ پتہ چلا، دلیل آئی، جب وہ استجابت کر نہیں سکتے تو پکار کے لائق ہو کیسے سکتی ہے؟ دلیل دی، اور پورا قرآن بھرا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم،
تمہارے رب نے کہا ہر مشکل مصیبت میں ادعونی، صرف مجھ کو پکارو، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ ادعونی کیوں؟ فرمایا استجب لکم، میں ہوں پکار کے لائق، استجب لکم، میں ہوں تمہاری پکارے پوری کر سکنے والا، استجب لکم۔ اور یہ لا یستجیبون لہم بشیء، یہ استجابت نہیں کر سکتے بشیء، ذرا بھی یہ پکار کے لائق نہیں۔ استجب لکم، میں ہوں، اگر شک ہو آدم کو دیکھ لو، مجھے پکارا فاستجبنا، استجابت میں نے کی، یقین نہ آئے نوح پیغمبر نے مجھے پکارا فاستجبنا، میں نے اس کی حاجت روائی کی، یونس پیغمبر نے مجھے پکارا فاستجبنا، زکریا پیغمبر نے مجھے پکارا فاستجبنا، یوسف پیغمبر نے مجھے پکارا فاستجبنا، محمد مصطفیٰ نے مجھے پکارا فاستجاب لہم ربہم، میں نے ان کی استجابت کی۔ فرمایا لوگوں مسئلہ یہ ہے پکارے سننے والا یہ صرف رب ہے، رب کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں۔ پورا قرآن اور پوری دعوت محمدیہ کا محور اور مرکز یہی مسئلہ ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون؟ صرف اللہ۔ دلیل فرمایا لہو میں حسر ہے۔ مولوی لوگ تو جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے۔ حسر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفی ایک اثبات۔ تو لہو کا معنی اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی پکار کے لائق نہیں۔ لا یستجیبون میں اس نہیں پر دلیل ہے کہ یہ پکار کے لائق کیوں نہیں۔ فرمایا جواب نہیں دے سکتے، بے شیئن ذرا بھی استجابت نہیں کر سکتے، اور اس بات کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے، دلیل استجب لکم، اللہ ہی استجابت کرنے والا ہے، نفی پر بھی دلیل، اس بات پہ بھی دلیل۔ اب آگے اللہ نے مثال دی، مثال سے مسئلہ ذرا صحیح سمجھ آتا ہے، آسان مثال۔ فرمایا اللہ کباسط کفیہ الی الماء، ایک پیاسا آدمی شدت سے پیاسا وہ تالاب یا دریا کے کنارے پہ بیٹھتا ہے، اور دریا اور تالاب کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ فرمایا قیامت تک اگر اس کو زندگی مل جائے اور یہ تالاب کے کنارے پہ بیٹھا رہے، پانی کو پکارے اے پانی میرے منہ میں آ جا، میں فلانے بزرگ کا صاحبزادہ ہوں، میں فلانے حضرت صاحب کا بیٹا ہوں، حوالے بھی دے، میرے منہ میں آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغہ، قیامت تک بیٹھا رہے تالاب کے کنارے پر اور پانی کو بلاتا رہے او پانی آ جا، او پانی آ جا، قیامت تک پانی اس کے منہ میں آ سکتا؟ آ جائے گا پانی؟ کیوں؟ طریقہ یہ تھا رسی لیتا، ڈول لیتا، کنویں یا تالاب میں ڈال کے پانی کھینچتا، یا اپنے ہاتھوں سے چلو بھرتا، جب برتن سے لیتا، یہ اسباب ہیں، اسباب استعمال کرتا، لیکن یہ کنارے پہ بیٹھا ہے اور پانی کو آوازیں دے رہا ہے اے پانی میں میرے منہ میں آ جا، میں پیاسا ہوں۔ تو قیامت تک پانی ہے تو تر و تازہ، دریا کا پانی
ہے تو تر و تازہ، ہے تو خوشبودار، لیکن اس کے منہ میں آ سکتا اس لیے کہ اسباب نہیں۔ توجہ ہے؟ کتنی صاف مثال ہے۔ اسباب نہیں، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مثال کی توضیح کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تالاب پہ بیٹھنے والا پانی کو آوازیں دے رہا ہے، پکار رہا ہے، اور قیامت تک پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں، فرمایا اسی طرح یہ مسئلہ سمجھ کہ یہ جو قبر کے سرانے میں بیٹھا ہے، نبی کی قبر پر بیٹھنے والا، روضہ اقدس کی جالی پہ بیٹھنے والا، اور پکار رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ آج کل ویسے پکارتے دل میں، تھوڑا سا اونچی پکار آئے نا تو ڈنڈوں کا کھڑکار بھی ساتھ آتا ہے۔ وہ جو شرطیں کھڑے ہیں نا اوپر نہیں پکارنے دیتے، ماشاءاللہ۔ اور وہ اللہ سے بھی دعا مانگنی ہو نا تو روزے کی طرح منہ نہیں کرنے دیتے۔ جو حاجی گئے انہیں پتہ ہے، دعا کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں، کدھر منہ کر؟ تو جب کعبہ کی طرح منہ ہوتا ہے تو روزہ کی طرح پیٹھ ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ وہ ڈنڈے والی سرکار جو کھڑی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ آج پوری دنیا میں ہل چل ہے مشرکوں کی کہ کسی طرح ان مباحدوں کی حکومت ختم ہو جائے اور کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی پہ ہمارا قبضہ ہو۔ لیکن سن لو یہود و نصارہ کے ایجنٹوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ روزہ بھی تم سے محفوظ رہے گا، کعبۃ اللہ بھی تم سے محفوظ رہے گا۔ کر لو بہانے۔ یہ تو میرے پہ نبی کی دعا کھڑی ہے، لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ پیغمبر کی دعا ہے، اللہ میری قبر کی پوجا پاٹ سے بچانا، اس کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تمہارے ہاتھ میں باؤ سلطان کی قبر لگی، تم نے کیا کیا؟ وہاں ریچھ کتے دی لڑائی، عرس ہو رہا ہے، ریچھ کتے لڑائے، مزاروں پہ کنجریاں نچائیں، وہاں پر ننگے ڈانس ہوئے، اور وہاں پر بانسریاں میلے، گانے بجانے، اولیاء اللہ کے مزارات کو تم نے موت کے کنویں سے بھی آگے لے گئے، اور ہر قسم کی فحاشی، بے حیائی، چرس کے اڈے، شراب کے اڈے، زنا بدکاری کے اڈے، جسم فروشی کے اڈے تم نے مزارات کو بنا دیا۔ میرے اللہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو محفوظ رکھا، باقی قبروں کا نشان نہیں رہنے دیا، اور امام الانبیاء کی قبر پہ فوجی دستہ کھڑا کر دیا۔ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ توجہ کر، انظر حالنا اسمع قالنا، ہماری بات سن لو، انظر حالنا اسمع قالنا، اور نہیں تو ادعو اللہ لنا، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کرو۔ ہماری دکان نہیں چل رہی، مکان نہیں چل رہا، اللہ کے ہاں دربار میں سفارش کرو۔ اور شیخ الحدیث ہے گجرانوالہ کا، ماشاءاللہ ہے بھی دیوبندی، وہ کہتے ہیں نا، مشرک تو کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے۔ اس بزرگ نے لکھا جب وہاں جاؤ نا تم کہو حضرت عمر کی دربار میں، حضرت عمر سفارش کرے ابو بکر صدیق کو، ابو بکر سفارش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی پاک سفارش کرے اللہ کے دربار میں۔ توجہ ہے؟ تمہاری حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کی ابو بکر صدیق کے پاس، اور ابو بکر صدیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی کی۔ کل تک یہ دیوبندی بھی کہتے تھے جو یہ کہے نا میری تیرے آگے اور تیری، تو یہ مشرک ہے۔ تو اب تو 3 واسطے اور بھی نکل آئے، یہ مواحد ہے۔ یہ 3 واسطے بنانے والے مواحد ہیں، ایک واسطہ ماننے والا مشرک ہے۔
اللہ ان کے دماغ کو بھی صحت عطا فرمائے. توجہ ہے؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ لا یستجیبون لہم، پانی کا تالاب ہے. مولانا حسین علی فرماتے ہیں جس طرح یہ تالاب کے کنارے پہ کھڑا آدمی پانی کو پکار رہا ہے، پانی تر و تازہ موجود ہے، پیغمبر کی قبر پہ پکارنے والا، پیغمبر کا جسم مقدس خوشبودار اور تر و تازہ موجود ہے، آج بھی تر و تازہ اور خوشبودار موجود ہے. لیکن جس طرح پانی کے آنے کے اسباب نہیں، اسی طرح پیغمبر کے سننے دیکھنے کے بھی اسباب، موت آ گئی، اسباب ختم ہو گئے، اسباب نہیں. تو فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے، قیامت تک قبر پہ کھڑا آوازیں لگاتا رہے، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ جیسے پانی پیاسے کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح قبر والا بھی اس کی پکار کو نہیں سن سکتا اور اس کی حاجت روائی نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل سنت. میٹھی میٹھی سنتیں بڑی یاد ہیں اور یہ سنت یاد نہیں ہے. یہ ہے نبی کا مشن. یہ دوسری چیز ہے دلیل. اب ایک تیسری چیز آئی، اور یہ تیسری چیز اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس تیسری چیز کو تمہارے اکثر 2 نمبر اشاعتی بھی چھوڑ چکے ہیں. سمجھتی ہو نہیں سمجھتے؟ جی پترے تمہیں سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ یہ ہے تیسری چیز، حکم کہ یا اللہ یہ جو قبروں پہ پکار رہا ہے سفارش کے لیے یا حاجت روائی کے لیے، اور عقیدہ یہی ہے یہ سنتے ہیں، یہ پکارنے والا اس عقیدے کے ساتھ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ لگتا تو بڑا صوفی ہے، بظاہر تو بڑا متشرع ہے، شکل و صورت بھی صوفیوں والی ہے تو بڑا محدث اعظم، ہے تو بڑا مفتی اعظم، ہے تو بڑا شیخ مکرم، لیکن جو پکارا یہ ہے کون؟ اب ذرا سننا ہے قرآن کیا کہتے ہیں وہ کون ہے. اور یہ یاد رکھو، علماء بھی سنیں کہ جہاں جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے دوبارہ ضمیر لوٹائی جاتی ہے. جہاں ضمیر نے اس میں ظاہر آیا، یہی بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین. سارے پڑھو، وما دعاء وما دعاء العاشقین یا کافرین؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. وما دعاء الکافرین، اور نہیں پکار کافراں دی، نہیں پکار کافروں کی. کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ یا اللہ کون یہ قبر پہ پکارنے والا، اندل قبر پکارنے والا یہ کون ہے؟ بعید از قبر پکارنے والا یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما دعاء الکافرین. یہ شیخ الحدیث ہے تب بھی کافر ہے، یہ ملا ہے تب بھی، پیر ہے تب بھی، بزرگ ہے تب بھی، کوئی شیخ ہے تب بھی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اب یہ فتوے ہم لگا رہے ہیں، کوئی مولوی کرے اس آیت کا ترجمہ کہ یہ جو پکارنے والا ہے نا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے نہیں کہا ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ بخاری. کہو رحمت اللہ تعالی علیہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا ڈنکے کی چوٹ پہ یہ مسلک تھا، کوئی اندل قبر
سننے کا قائل ہو تب، یا دور سے سننے کا قائل ہو تب۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے جو قبر کے پاس سے سننے کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے، جو دور سے سننے کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ اونچے بولو، کس کا مسلک ہے؟ اور اونچا کہو، کس کا مسلک ہے؟ پھر کہو سید عنایت اللہ شاہ، سید عنایت اللہ شاہ، سید عنایت اللہ شاہ۔ اور شاہ صاحب نے لکھا یہ صرف میرا نہیں، میرا فتویٰ نہیں، جو سماع موتا کا قائل ہے حضرت شاہ صاحب نے لکھا قرآن اسے مشرک کہتا ہے۔ اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے نام پہ روٹیاں بھی کھاتی ہیں، ان کی نسبتیں بھی ظاہر کرتی ہیں، لیکن جب مسئلہ آئے سید عنایت اللہ شاہ کا مسئلہ کا آئے اور حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ آئے تو ان کے منہ پہ 12 بج جاتی ہے، ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ بھئی بابا تمہارا تھا، تم کہتے ہو ہمارا بابا بھی ہے، روٹیاں تم کھا رہے ہو، نسبت شاہی سے ٹکڑے تم وصول کرتے ہو، ہم تو اتنا کہتے ہیں خدا کے لیے جس سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام بیچ رہے ہو اسی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی سناؤ، اور اگر جرات ہے تو کہو، اگر تمہارے اندر امانت دیانت ہے تو کہو کہ سید عنایت اللہ شاہ کا یہ مسلک نہیں تھا، شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا، اور اگر حضرت شاہ صاحب کا یہی فتویٰ تھا اور ہے تو کم از کم بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یا شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ بیان کرو۔ سمجھو ہے؟ ہمیں کہتی ہیں جی اکابر سے ہٹ گئے، اکابر سے ہٹ گئے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کسی کے اکابر حجت نہیں، حجت کتاب اللہ ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن تم نے تو ایک حجت بنائی، تو اب آؤ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا فتویٰ مانو، اور جو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ کہ خدا کے لیے یہ کون سی فضا بنائی جا رہی ہے، سوچی سمجھی سکیم کے تحت جو للڑ ہیں یا للڑ نواز ہیں، جو بدعتیوں کے سپورٹر اور وکیل ہیں، جنہوں نے اشاعت التوحید کے بخیے اڑا دیے اور جنہوں نے توحید و سنت کے مشن کو دفن کیا اور للڑ اہل بدعت کے ساتھ سنگتوں میں، محبت میں، وفاداریوں میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو جناب جو اندر قبر قائل ہیں ہم انہیں بھی پکا مومن ولی اللہ سمجھتی ہیں، جو سما کے قائل ہیں ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو میری صرف ان سے گزارش ہے جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام بیچنے والے ہیں، ان کے نام کے نیچے گروہ بازی بنانے والے ہیں، اختلاف اپنے مقام پہ۔ اگر تم میں امانت دیانت ہے خدا کے لیے عوام کو یہ بتاؤ تو صحیح نا کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا مسلک تھا کیا وہ قائلین سبا کو کافر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ ان سے پوچھو، اگر جرت ہے تو کہو نہیں کہتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو بعض لوگ اشاعت التوحید کا ایک فیصلہ ذکر کرتی ہیں اپنے طالب علموں کو دکھانے کے لیے کہ وہاں ایک فیصلہ لکھا ہے جو اندر قبر سما کا قائل ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں اندر قبر کا لفظ مبہم ہے یا خرق عادت کی کوئی تفریق نہیں، اس فیصلہ اسی لیے مبہم تھا، یہ فیصلہ اس میں عادت خرق عادت کا فرق نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اشاعت التوحید و سنہ کا ایک فیصلہ خود موجود ہے جس میں کس کو کافر نہیں کہتے، وہاں پر صاف لکھا ہے جو خرقا للعادہ بے مشیت اللہ سننے کا قائل ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی خرقا للعادہ بے مشیت اللہ، یعنی اگر اللہ کوئی بات چاہے سنا دے
اگر کسی کا یہ نظریہ ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے، تو ہم نے کب انکار کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے مردے کے اجزاء بکھر جائیں فضاؤں میں، حتیٰ کہ اس کے اجزاء ریزہ ریزہ ہو کے پوری دنیا میں بکھر جائیں، اگر رب چاہے تو ریت کے اور جسم کے ان ذروں کو بھی سنا سکتا ہے۔ اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ تو اس لیے یہ اچھی طرح سن لو، بعض حضرات کہتے ہیں شاہ توحید کے دستور میں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دستور والا فتویٰ بالکل مبہم ہے، باخرق عادت یا عادت کا کوئی لفظ نہیں، اور اسی کی وضاحت کی گئی بعد میں شاہ توحید کے مقننہ کے فیصلہ میں، اور وہاں جی جو کہتے ہیں اندر قبر سما کے قائل کو ہم کافر نہیں کہتے، وہ کون سے سما کا قائل جو خرقا للعادہ بے مشیت اللہ سما کا قائل ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہتے، ہم بھی اسے کافر نہیں کہتے، لیکن جو عادتاً سما کا قائل ہے چاہے قبر کے اوپر چاہے دور، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہی شاہ توحید کی مقننہ کا فیصلہ موجود ہے، توجہ ہے؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، سارے پڑھو، مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جمعے کا ٹائم آپ بھی ذرا ٹائم پہ تشریف لائیں، بہت لیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم پہ تشریف لائیں، کم از کم آپ یہاں پر 12:30 بجے پہنچیں تاکہ جمعہ اور زیادہ جلدی پڑے۔ 1 گھنٹے کا بیان کافی ہوتا ہے، تو 12:30 12:40 پہ بھی تقریر شروع ہو تو ٹائم پہ جمعہ ہوگا۔ جمعہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں بھی اس کا احساس ہے، لیکن آپ لیٹ ہوتی ہے، تو آپ وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، دن بھی کم ہے، آپ ٹائم پہ تشریف لائیں اور مسلسل تشریف لائیں۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گھروں میں بیٹھ کے سن لیتی ہیں، بھئی گھروں میں بیٹھ کے تو تم سنتے ہو، یہاں جمعہ پڑھنا واجب ہے، اپنے جمعے کی نماز پڑھو، اور جمعے کی نمازیں خراب نہ کرو للڑوں کے پیچھے، یا آج کل تو امام سے پہلے عقیدہ پوچھو کہ اس کا عقیدہ ہے کیا، جو للڑ ہے یا للڑوں کا وکیل ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالصتاً یہ جمعہ کی نماز ہے، اور یہ جمعہ کا دن اس کے پیش نظر 1 2 3 گھنٹے یہ ہر ساتھی اللہ کے لیے نکالے اور اپنے مرکز کو مرکز سمجھو۔ کئی ساتھی کہتے ہیں ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں، وہاں پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھائی مرکز کا بھی حق ہوتا ہے، مرکز کو مرکز سمجھو۔ کم از کم اگر مرکز کا تعاون نہیں کر سکتے نا مالی، تو کم از کم جمعے کے دن تو ٹائم نکال کے جہاں تشریف لائے، حق تجھے بنتا، اور آپ نے تو ماشاءاللہ بہت کچھ مرکز کے لیے کیا ہے، لیکن مرکز کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جتنے مواحد ساتھی ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں اور خود بھی تشریف لائیں، اور ٹائم پہ یہاں پر تشریف لائیں۔ جس طرح اب میں رحیم یار خان میں تھا، لیکن میں نے وہاں 5 پروگرام بھی چھوڑ دیے، اور اس لیے چھوڑے کہ میں نے کہا جمعے پہ پہنچنا ہے، 5 پروگرام وہاں چھوڑ کے یہاں جمعے کے لیے آپ کے لیے آیا۔ تو آپ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے ضروری سے ضروری کام ترک کر دو، اور یہ ذہن میں عہد کر لو کہ انشاءاللہ جمعہ مرکز میں پڑھنا ہے، اور جب آپ جمعہ مرکز میں پڑھیں گے، اس کو بند کر دو۔